السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابنچروں کی مابنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کی خبر سناؤں گا، کیونکہ ہمارے دیش کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے اور رب العالمین ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ ہمارا کام ہے نمازیں پڑھنا، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب انہوں کیا کیا سازش رچتے ہیں، رچنے دو، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا وقف پراپرٹیز کا جس طریقے سے یہ لوگ گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ذلیل تو ہر وقت ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ذلیل میں ہیں، لیکن یہ ذلیلوں کو ضلالت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی پیشے وار مجرم بھی اور بڑے ذلیل ہے یہ لوگ۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کل اس نے جمعے کا دن آخری تھا، آپ کو پتہ ہے 21 تاریخ کو ریزائن لکھ دینے کا تھا، کورٹ کا بھی کہنا تھا اور ان کا خود کا یہ کہنا تھا، پریزیڈنٹ سے، صدر جمہوریہ سے اور گورنر سے یہ بات انہوں نے ہی ٹائم لیا تھا۔ اس کے باوجود جو کوتاہی برتتے ہیں، ان اتنی آسانی سے یہ ریزائن لکھنے والے نہیں۔ اب دوسرا فرض صدر جمہوریہ کا یہ بن جاتا ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا الائنس سے راہل گاندھی کو بلا کر اجازت دے دے اور وہ شپت دلا دے، یہ کام ان کا بنتا ہے۔ اور انڈیا الائنس نے ساری تیاری کمپلیٹ کر چکی ہے، کیونکہ معلوم ہے یہ ظالمیں اتنا آسانی سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہٹنے والے رہے تو انہوں اتنی گندگی کبھی دیش میں نہیں مچاتے تھے۔ انہوں اپنے آپ کو، اپنے یہ دیش اپنے باپ کی جاگیریں سمجھے انہوں، اور کچھ نہیں۔ بات تو کڑوی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن ابھی جو خبر آئی ہے، ہو سکتا کل پیر کے دن پریزیڈنٹ انڈیا الائنس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بلا کے ذمہ داری سونپ دیں گے، اور ہو سکتا منگل یا سرشنبے کے دن جو بھی ٹائم نکلتا ہے دیکھ کر جو ہے سو وہ شپت لے لیں گے۔ اب جب تک انہوں جو گندگی جو مچانا ہے برابر وہ شپت لیے تک مچا سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے، کیونکہ 12 سال سے مچاتے بھی آئے انہوں، تو اب تو کبھی نہیں آنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی نہیں آنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو زیادہ ہی کر کے بتائیں گے، لیکن اس سے بھی ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں جتنی گندگی مچانے دو، جتنے اذیتیں دیتے دینے دو، جتنی گندگی پھیلانے دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے اور رب العالمین ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کسی طریقے سے اللہ رب العزت کو خوش رکھے، ان کے احکام پہ عمل کرے، جتنا ہو سکتا ان کو راضی رکھے، تو انہوں کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم تقریباً 15 دن سے انتظار کر رہے تھے، جو تاریخ لیا انہیں وہ تاریخ کے دن اپنی چاہے کچھ بھی ہو اس کی، لیکن یہ کر دے گا، نہیں کرے گا تو اور اس کو رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا کسی طریقے سے۔ تو صدر جمہوریہ کا کام رہتا، کیونکہ سرکار تو 272 کے نیچے نہیں چلا سکتے، 271 بھی ہے تو نہیں چلا سکتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور سارے دیش واسی جانتے ہیں۔ تو ہم کو
صرف بھروسہ نہیں تھا، یقین بھی تھا اس چیز کا کہ یہ دے دے گا، کیونکہ کچھ اس کے پاس بچا نہیں تو کیا کرے گا۔ پھر بھی یہ اتنا بے غیرت ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایک الگ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صدر جمہوریہ جو منڈے کے دن بلا رہے ہیں صرف یہی چیز ذمہ داری دینے کے لیے کہ تم باغ ڈور ہاتھ میں لو اور اپنے طریقے سے سرکار چلاؤ۔ اب تم کس کو بنا لیتے ہیں، کون بنتے ہیں، وہ تمہارا سر درد رہتا ہے۔ جو رولز ہے وہ بتا رہا ہوں میں، جو ہونے والا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ اب ہماری خواہش تو بہت ہے، وہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی نا بھائی، چلو کچھ تو ہوگی۔ کالے انگریز کو تو مار بھگائیں گے، جس طریقے سے گورے انگریز کو مار بھگائے تھے 1947 میں۔ دوبارہ ہم کو آزادی ملے گی انشاءاللہ، یہی سوچیں گے اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، دعاگاہ بھی ہو جائیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سچ پہ اور حق پہ اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کل کا دن تو میں نے کل کی رات دن تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، کل کی رات میں نے بڑا انتظار کیا۔ اس کے بعد آج ابھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے کہ صدر جمہوریہ اب انڈیا الائنس کے ذمہ داران کو دعوت نامہ بھیج چکے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ حاضر ہوں گے وہاں پہ اور یہ چیز ان کو ذمہ داری دی جائے گی۔ اب کون سنبھالتے ہیں ذمہ داری، وہ تو چنے ہیں، چاہے شرد پوار ہو، چاہے کیجریوال ہو، چاہے ممتا بنرجی ہو، چاہے اکھلیش یادو ہو، چاہے نتیش کمار ہو، چاہے چندر بابو نائیڈو ہو۔ یہ ساروں نے اپنا نیتا تو راہل گاندھی کو چنا ہے۔ اب لیکن منٹ میں ایک چیز ہوتی ہے لوگوں کے پاس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے این ڈی اے ہو چاہے انڈیا الائنس ہو، کیونکہ یہ لوگ منٹ میں بدلتے ہیں بھائی، ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو جائے گی، جب تک شپت نہیں لیں گے فلانا آدمی لے رہا ہے بول کے ہم کو اس چیز کا یقین نہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگ بڑے بے چین تھے تو آپ لوگوں کو یہ سنانا ضروری سمجھا میں۔ جتنا ہو سکتا منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔